السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جماعت خامسہ میں زیر تعلیم تمام طالبات سے امید کی جاتی ہے کہ آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گے اور محنت اور دل لگی سے پڑھائی کر رہے ہوں گے۔ آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم آپ کے لیے صحیح البخاری کا درس لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے اور اللہ کی بارگاہ میں اس دعا سے کہ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم ربی زدنی علما نافعا وعملا متقبلا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علیہ وسلم۔ محترم طالبات، آپ کے سامنے یہ کتاب صحیح البخاری ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر ہم کتاب و بدء الوحی جو کہ یہ موجود ہے یہاں پر، اس کو کھولتے ہیں۔ اس کے اندر کئی سارے باب ہیں۔ اس میں باب کیف کان بدء الوحی یہ پڑھیں گے کہ یہ باب ہے وحی کی شروعات کیسے ہوئی۔ یہ باب ہے اس کے متعلق کہ وحی کی شروعات کیسے ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کیف کان بدء الوحی، یہ باب ہے کہ وحی کی شروعات کیسے ہوئی۔ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو میں نے عبارت سلیکٹ کی ہے یہ ہیڈنگ ہے۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل، یہ باب ہے کہ وحی کی شروعات کیسے ہوئی، کہ وحی کی شروعات کیسے ہوئی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، وقول اللہ عز وجل، اور وحی کے ثبوت کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے، انا اوحینا الیک، کہ بے شک ہم نے آپ کی جانب وحی کی، کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، جیسا کہ ہم نے پہلے وحی کی نوح کی جانب اور آپ کے والنبیین من بعدہ، اور نوح کے بعد جو نبی آئے ان کی جانب، جس طرح سے ہم نے وحی نازل کی ایسے ہی ہم نے آپ کی جانب وحی نازل کی۔ تو وحی کا ثبوت قرآن پاک میں موجود ہے۔ وحی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام جو بواسطہ جبرائیل انبیاء کرام کی جانب لوگوں کی ہدایت کے لیے لائے جاتے ہیں، اس کو وحی کہا جاتا ہے، جو لفظاً ہوتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے لفظی طور پر وہ پیغام جو بواسطہ جبرائیل علیہ السلام کے انبیاء اکرام کی جانب لوگوں کی ہدایت کے لیے لایا جائے، اسے وحی کہا جاتا ہے۔ تو لہذا وحی کی بہت بڑی اہمیت ہے اور وحی بہت متبرک چیز ہے۔ تو بے شک ہم نے وحی کی آپ کی جانب، تو یہ وحی آپ کی جانب ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے یا آپ کی ہی خصوصیت نہیں، بلکہ ہم نے آپ کی جانب جس طرح وحی کی، کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، ایسے ہی وحی کی جیسے ہم نے نوح کی جانب وحی نازل کی اور نوح کے بعد جو انبیاء آئے ان کی جانب ہم نے وحی نازل کی۔ حدیث ملاحظہ کیجئے۔ حدیث نمبر 1، حدثنا الحمیدی عن عبداللہ بن زبیر قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ على المنبر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى
فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ حدیث نمبر 1 ہے کہ حدثنا، امام بخاری فرماتے ہیں حدیث بیان کی ہم سے حمیدی نے، جن کا نام عبداللہ ہے، اور جو بیٹے ہیں ابن زبیر کے، ہم سے حدیث بیان کی الحمیدیو، حمیدی نے، جو کہ ان کا لقب ہے، عبداللہ ان کا نام ہے، ابن الزبیر، اور یہ زبیر کے بیٹے ہیں۔ حمیدی قالا کا فاعل حمیدی ہیں، کہتے ہیں حمیدی حدثنا سفیان، حمیدی کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، قالا سفیان کہتے ہیں حدثنا یحییٰ ابن سعید الانصاری، کہ ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ نے، جو بیٹے ہیں سعید کے، جو کہ انصاری ہیں۔ قالا یحییٰ ابن سعید الانصاری کہتے ہیں اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی، مجھے خبر دی محمد بن ابراہیم التیمی نے، محمد نے مجھے خبر دی جو کہ ابراہیم التیمی کے بیٹے ہیں، انہو سمع، انہوں نے یہ خبر دی محمد بن ابراہیم التیمی نے، انہو سمع، کہ انہوں نے سنا ہے، علقمہ ابن وقاص اللیثی، علقمہ سے سنا ہے جو کہ وقاص اللیثی کے بیٹے ہیں، یقولو، انہوں نے سنا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ جو بات سنی ہے، یہ جو آگے حدیث آنے والی ہے، یہ جو میں نے سنی ہے، سمعتو، یہ جو میں نے سنی ہے، عمر بن الخطاب، حضرت عمر ابن خطاب سے سنی ہے، عمر جو کہ خطاب کے بیٹے ہیں، میں نے ان سے یہ حدیث سنی ہے، رضی اللہ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو، علی المنبری، یہ میں نے اس وقت بات سنی حضرت عمر سے جب کہ وہ ممبر پر جلوہ افروز تھے، قالا، کہہ رہے تھے، قالا، کہا حضرت عمر نے، سمعتو، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ یہ جتنا سارا بلیک کلر میں جو آپ کے سامنے ٹیکسٹ ہے جو میں نے سلیکٹ کیا ہے، اس کو سند کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ سند۔ یاد رکھیں ہمیشہ کے لیے، جہاں پر راویوں کے نام مکمل ہو جاتے ہیں سمجھ لیں اس حدیث کی سند مکمل ہوئی۔ آگے یہ جو ہے سند کے بعد یہ جو آگے گرین کلر میں ہے یہ متن ہے، تو مین جو حدیث ہوتی ہے وہ متن ہوتی ہے، اور یہ جو ہے جو راویوں کے نام ہیں یہ سند ہے۔ سند کے اندر اگر راوی قوی اور مضبوط ہیں تو اسی کے حساب سے حدیث کے اوپر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا حسن ہے یا حسن لذاتی ہی ہے یا غیری ہی ہے یا ضعیف ہے، تو یہ ان راویوں پر ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ بہرحال حدیث پاک دیکھتے ہیں، کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے بالنیات، نیات سے ہے، یعنی نیتوں پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، وانما لکل امرئ ما نوى، اور ہر ایک شخص کے لیے اجر وہی ہے جو اس نے نیت کی، جو بھی وہ نیت کی، اب وہ چاہے اچھی نیت ہو یا بری نیت ہو، اس کے لیے اجر اس کی نیت سے ملے گا، ما نوى، جو اس نے نیت کی۔ فمن کانت ہجرتہ، آگے حدیث رسول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کر رہے ہیں نیت ہونے کی۔ فمن، تو مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کانت ہجرتہ الی دنیا، کہ اگر کوئی شخص دنیا کی جانب ہجرت کرے، یعنی کہ اپنے گھر سے نکلا دنیا کمانے کے لیے اور اس نے نیت کی کہ مجھے دنیا چاہیے، تو اگر کسی شخص کی ہجرت ہوئی، اپنے گھر سے وہ نکلا، گھر سے باہر نکلا، الی دنیا، دنیا کمانے کے لیے، یصیبھا، تو وہ اس دنیا کو پالے گا، او الی امرأۃ ینکحھا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، یا وہ اپنے گھر سے اس معاملے کے لیے نکلا، او یا تو وہ اپنے گھر سے نکلا الی امرأۃ، کسی عورت کی جانب، یعنی شادی کرنے کے لیے نکلا یا نکاح کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلا، اور اس کے نیت اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ نکاح کر کے لائے گا، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، بہرحال تو اس کی ہجرت اسی جانب ہوئی جس نے اس کی نیت کی، جس کی جانب اس نے نیت کی، تو اس کی ہجرت ویسی ہی ہوئی،
لیکن اگر ایک مسلم شریف کی حدیث ہے، امام بخاری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان الفاظ کا تذکرہ نہیں کیا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص، اسی حدیث کے اندر ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ کی جانب اللہ و رسولہ، اس طریقے سے الفاظ وہاں پر موجود ہیں، ومن کانت ہجرتہ الی اللہ و رسولہ او کما قال رسول اللہ، یعنی کہ اگر کوئی شخص ہجرت کرے اللہ کی جانب اور اس کے رسول کی جانب، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی جانب ہوئی جو اس نے نیت کی۔ تو بہرحال اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے، اور ہر ایک شخص کے لیے وہی اجر ملنے والا ہے مانوا جو اس نے نیت کی۔ اگر کوئی شخص گھر سے نکلتا ہے ہجرت کرنے کے لیے، گھر سے نکلتا ہے الی دنیا کمانے کے لیے، یصیبھا تو وہ اس کو پائے گا، او الی امراتی ینکحھا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، یا اگر وہ جاتا ہے کسی عورت کا قصد کر کے ینکحھا تو وہ اس کو نکاح کر کے لائے گا۔ بہرحال فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، یہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص جس چیز کی جانب قصد کرے تو وہ اس چیز کو پاتا ہے۔ محترم طالبات، ایک بڑا اشکال ہے، میرے سمجھ میں آیا ہے، باب کیف کان بدء الوحی، یہ باب تو اس متعلق ہے کہ وحی کی شروعات کیسے ہوئی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، لیکن حدیث پاک میں تو اس کا کوئی تذکرہ نہیں، حالانکہ یہ اس باب کے اندر آئی ہے۔ اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ سوچو اور سوچتے رہو، کل بتائیں آپ، بڑی باجی کے وسیلے سے آپ ہم تک پرسنلی طور پر بڑی باجی کو آپ بتائیں اور کہہ دینا کہ ہماری طرف سے یہ جواب ہے جو حضرت نے پوچھا تھا، اور اپنا نام بتائیں۔ انشاءاللہ ہم اس بچی کے لیے خصوصی طور پر دعا کریں گے جو اس سوال کا جواب تلاش کرے کہ باب تو ہے کیف کان بدء الوحی، کہ وحی کی شروعات کیسے ہوئی الی رسول اللہ، اور حدیث پاک میں اس کا کہیں تذکرہ نہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ بخاری شریف میں یہ کیا غلطی ہو گئی یا کیا ہوا؟ اس کا جواب آپ تلاش کریں۔ آج کا سبق بس اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قوت ذہنی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔